ہمارے ساتھ تحریک انصاف کے سینئر رہنما علی محمد خان صاحب موجود ہیں۔ علی محمد خان صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ صاحب اس ساری صورتحال میں ظاہر ہے پیپلز پارٹی نے اپنی الیکشن کیمپین کا آغاز کر دیا، نون لیگ نے اپنی الیکشن کیمپین کا آغاز کر دیا، پی ٹی آئی کے چیئرمین وائس چیئرمین دونوں اس وقت قید ہیں۔ اسد قیصر صاحب کے ساتھ آپ جا کے ملے تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ، انہیں بھی اریسٹ کر لیا گیا۔ کس طریقے سے، کیونکہ آپ خود الیکشن لڑنے والے سیاستدان ہیں، کہ کیا راستہ ہے جو آپ کو نظر آتا ہے الیکشن کے لیے؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ سب سے پہلے تو بہت زیادتی ہوگی اگر ہم فلسطین پہ بات نہ کریں، بہت ظلم ہے، بہت زیادتی ہے، اور ہم سب ان کے ساتھ ہیں، لیکن ہمیں کچھ عملی اقدامات لینے ہوں گے، اور ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پہ کردار ادا کرے، جس کے پاس جو بھی وسائل ہیں۔ آپ سوشل میڈیا پہ ہیں، آپ جرنلسٹ ہیں، آپ کوئی اینکر ہے، آپ کوئی صحافی ہیں، سیاستدان ہیں، ٹیچر ہیں، آپ فنکار ہیں، آپ کوئی عام پاکستانی، جو بھی ہیں، اپنا اپنا کردار ہم ادا کریں۔ یہ درد پوری امت مسلمہ کا ہے۔ دیکھیے، آپ کا جو سوال ہے شاذیب بھائی، ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں، مشکلات کا ہم شکار ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان کا کوئی ایک حلقہ بھی ایسا نہ چھوڑیں جہاں ہمارا اپنا کینڈیڈیٹ نہ ہو۔ اور اس بار میں بالکل برملا اس بات کا اظہار کرتے ہوئے کوئی جھجک محسوس نہیں کرتا کہ انشاءاللہ ہم اپنے نظریے پہ لڑیں گے۔ ہمیں اب الیکٹیبل کی شاید اس طرح ضرورت اب نہیں رہی۔ انشاءاللہ ہم اپنے نظریاتی کارکنان کو، جس میں کچھ لائر ہوں گے، کچھ ہمارے پرانے سیاسی کارکنان ہوں گے، کچھ ہمارے اولڈ پارلیمنٹیرینز جو کھڑے رہے ہیں چیئرمین صاحب کے ساتھ، طریق کے ساتھ، اس مشکل وقت میں انشاءاللہ وی آر ہوپ فل۔ اگر کچھ نہ کچھ لیول پلینگ فیلڈ مل گئی تو آپ دیکھیں گے وہ میری بات، اس ملنگ کی بات جو ہے وہ اللہ پوری کر دے گا، جو اس رات 9 اپریل کی رات میرے سے اللہ نے کروائی تھی کہ 2/3 تھوڑی سی اس میں الٹریشن کر دیں۔ اب 2/3 سے بات آگے بڑھ گئی ہے۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جو تھوڑی سی لیول پلینگ فیلڈ سے پھر کیا مراد ہے، کہ کیا آپ کو مل جائے، کیونکہ ظاہر چیئرمین اور وائس چیئرمین تو نہیں ہیں، وہ قید ہیں، وہ رہا ہو جائیں، یا ویسے آپ لوگوں کو کیا ایسی چیز ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ اس 2/3 سے بھی زیادہ آپ کو اکثریت مل جائے گی اگر اس کا موقع مل جائے؟ شاذیب بھائی دیکھیں، عوام تو ہمارے ساتھ ہے۔ کوئی بھی آپ سروے اٹھا کے دیکھ لیں، آپ بازار میں چلے جائیں، آپ کسی ہاسپٹل میں چلے جائیں، آپ کسی شادی پہ چلے جائیں، آپ کسی بھی پبلک پلیس پہ چلے جائیں، آپ کوئی اوپینین پول کرا لیں، چیک کر لیں، تو عوام تو ہے تحریک انصاف کے ساتھ ہے، عمران خان صاحب کے نظریے کے ساتھ ہے۔ لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب شاذیب بھائی یہ ہے کہ ایک تو یہ بڑا عجیب سا لگتا ہے، بڑی بیسک سی ڈیمانڈ لگتی ہے، لیکن ہمیں پاکستانی سمجھیں، ہمیں وہ رائٹس ملنے چاہیے جو ایک عام پاکستانی کو سول رائٹس ہیں، پولیٹیکل رائٹس ہیں۔ جیسے کل آپ نے مانسیرے میں دیکھا کہ یا تو آپ مجھے شاذیب بھائی مجھے بتائیں، میں جیل میں تھوڑا عرصہ رہا ہوں تو شاید میری معلومات کمزور ہوں، کیا آپ کی معلومات میں کچھ ہے تحریک انصاف بین تو نہیں ہو گئی؟ آپ کی کیا معلومات؟ نہیں، بالکل بین نہیں ہے۔ دیکھیے جو کل مانسیرے میں ہوا ہے، کچھ ہمارے ہی، دیکھیں آپ سیاسی مخالفت ہوتی ہے، دشمنی نہیں ہوتی۔ ہمارے جماعت سے کچھ لوگ ٹوٹ کے گئے ہیں، انہوں نے کوئی علیحدہ کوئی چیز بنائی ہے تو وہ بناتے رہیں، اس کو چلاتے رہیں، لیکن ایک طرف ان کو پوری گورنمنٹ پروٹیکشن ہے، گورنمنٹ سپورٹ ہے، دوسری طرف وہ جماعت، آپ مجھے شاذیب صاحب بتائیں، وہ جماعت جو پورے ملک کی قومی جماعت رہی ہے اور ہے الحمدللہ واحد رہ گئی ہے، ورنہ میں افسوس سے ہی کہہ رہا ہوں ماضی میں پیپل پارٹی بھی تھی، لیکن اس وقت وہ جماعت جو کشمیر میں، گلگت میں، سندھ میں اپوزیشن لیڈر، بلوچستان میں کولیشن گورنمنٹ، پنجاب میں ہماری حکومت، مرکز میں حکومت، سینٹ میں آپ کا چیئرمین ہمارا، آپ کے خیبر پختونخوا میں حکومت، پورے ملک میں آپ کی جو ہے واحد قومی جماعت ہو، اس کو ایک کنونشن کی اجازت نہیں ہے۔ پھر ہمارے محترم سکندر سلطان صاحب کہتے ہیں، راجہ صاحب کہتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ تو کدھر ہے راجہ صاحب؟ لیول پلینگ فیلڈ۔ اور علی محمد خان صاحب، آپ ظاہر ان رہنماؤں میں سے ہیں جو ایک تو پارٹی کے ساتھ مجھے کہنے دیجئے، مجھے آپ مکمل کیجئے کہ اگر علی محمد، دیکھیں علی محمد نے کوئی غلط کام کیا ہے تو اس کو فیس کرنا چاہیے، جیسے میں نے فیس کیا ہے۔ میرا 9 مئی کا کیس ختم ہوا ہے، عدالت سے مجھے ریلیف ملا، عدالت نے میرا کیس ختم کیا، ہائی کورٹ کا پھر آرڈر آیا، 7-8 گرفتاریاں ہم نے فیس کیا۔ دیکھیں اگر کوئی شخص نے غلط کیا ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا، اگر کسی پہ کیس ہے وہ اس کو فیس کرے، لیکن اگر کوئی بیل پہ ہے یا کسی پہ کیس نہیں ہے تو اس کے جو کل جو نظارے ہم نے دیکھے، جو خیبر پختونخوا کی پولیس نے تحریک انصاف کی کے ساتھ کنونشن کے ساتھ کیا ہے، آپ مجھے یہ بتائیں، ایک طرف ملک میں اس طرح کے دہشت گردی کے حملے ہو رہے ہیں، حالات ابتری کی طرف جا رہے ہیں، دوسری طرف محب وطن پاکستانی جن کے سینوں میں پاکستان کے جھنڈے اور جن کے اندر خون جو ہے وہ بظاہر سرخ ہوگا اندر سے گرین ہے، ان محب وطن پاکستانیوں پہ دہشت گردی کے پرچے کٹ رہے ہیں۔ اور علی محمد خان صاحب، آپ پارٹی کے ان رہنماؤں میں سے ہیں جنہوں نے ظاہر مشکل وقت گزارا بھی
بھی پارٹی کے ساتھ بھی کھڑے رہے اور راستہ بھی نکالنا چاہتے ہیں کہ کسی طرح نیویگیٹ کیا جائے اور الیکشن کے لیے راستہ نکلے. سارا بھائی صاحب کی خبر آئی تھی کہ صدر مملکت کے ذریعے کسی طرح کوئی بات چیت ہو, آپ کی بھی کوئی نہ کوئی بات چیت ہوئی, کیا ہوا اس کا کہ صدر مملکت کوئی نہیں کردار ادا کر پا رہے ہیں یا کہیں نہ کہیں کوئی بیک ڈور, کوئی رابطہ, کوئی دروازہ کھل رہا ہے؟ ڈاکٹر صاحب سے مجھے ابھی بھی بڑی امید ہے. پولیٹیکل آدمی ہیں, پولیٹیکل ورکر ہیں, حلقہ جیت کے آئے ہیں 2013 میں اور 2018 میں 2 بار کراچی جیسی مشکل جگہ سے وہ جیت کے آئے. ہمارے فارمر سیکرٹری جنرل ہیں, سیاست کی رموز سے واقف ہیں. حال ہی میں مشکل صورتحال کا بھی ان کو سامنا رہا, کافی انہوں نے کرٹیسزم بھی فیس کی ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ملک کی یہ ایک آفس ایسا ہے جس میں اگر تمام سٹیک ہولڈرز کو بلایا جائے. ایک نقطے پہ دیکھیں, ہم نے کسی کے ساتھ کوئی ساجھیداری نہیں کرنی, کسی نے کسی کے ساتھ نہیں کرنی. ہر کوئی اپنے اس پہ لڑے گا, اپنے نشان پہ لڑے گا. ہم بلے پہ لڑیں گے, بلکہ میں نے تو یہ بات کی بھی ہے, سکندر سلطان راجہ صاحب اگر مجھے سن رہے ہیں یا ان کے اور محترم ممبران سن رہے ہیں, صرف بلا ہمارے پاس رہنے دیں, انشاءاللہ عمران خان صاحب کے کھلاڑی چھکے چوکے ماریں گے. لیکن میرا نقطہ یہ تھا کہ وہاں آپ بلائیں آزاد شفاف الیکشن کے ایک نقطے پہ کہ الیکشن ہو اور یہ سسٹم آگے چل پڑے, کوئی حکومت آئے, اس کا بھی کوئی آگے کا عمل بنے. اور یہ دیکھیں آپ کے قومی لیڈرشپ اس وقت جیل میں ہے. میں اس بات کو نہیں ڈیفینڈ کر رہا کہ ماضی میں اگر کوئی ہوا تھا وہ صحیح تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں ہمیں اکثر یہ کاؤنٹر آرگومنٹ دیا جاتا ہے ہمارے محترم دوستوں کی جانب سے, پیپل پارٹی یا خاص کر نون لیگ کی طرف سے, لیکن ہمارے ساتھ بھی یہ ہوا. تو میں اس کو نہیں ڈیفینڈ کر رہا. اگر اس میں کوئی غلط ہے وہ غلط ہوگا, لیکن کیا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت وہ آدمی جو مجھے کہنے دیجئے کہ دنیا میں بہت سے ایسے ممالک ہیں جس میں لوگ پاکستان کو عمران خان صاحب کے نام سے جانتے ہیں, چیئرمین تحریک انصاف, اور آج ان کو دہشت گردی کا سامنا ہے, پرچوں کا, غداری کے مقدموں کا سامنا ہے. دیکھیں انہی چیزوں نے ماضی میں پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے. 1971 کی کہانی یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کتنا نقصان ہمیں پہنچا ہے. آج ہم سب محب وطن پاکستانی ہیں اور اس طرح کے حالات جو ہیں عجیب سی صورتحال ہے. اس وقت ہمیں اتفاق و اتحاد کی ضرورت ہے. آج دیکھیں آپ تیرہ میں کیا ہوا ہے, اور مجھے یہ جو ہماری شہادتیں ہوئی ہیں, پرسوں کل جو ادھر ہوا میاں والی میں جو اٹیک ہوا, اس سے پہلے جو دہشت گردی کے بہت ہی افسوسناک واقعات ہو رہے ہیں. اور علی محمد خان صاحب, کیا آپ کے اوپر ذاتی طور پر بھی کوئی دباؤ ہے؟ ایک تو جب آپ اریسٹ ہوئے تھے تب دباؤ تھا, کہ اب بھی کوئی دباؤ ہے کہ آپ ایکٹیو نہ ہوں یا پھر پارٹی چھوڑیں؟ دیکھیں پریشر تو کچھ نہ کچھ رہتا ہے, کوئی ادھر ادھر سے بات جو ہے, لیکن جیل میں تھا کچھ اس طرح باتیں تھیں. لیکن ظاہر ہے اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے دیتا ہے مضبوط کھڑے ہونے کا, اور پھر عدالت سے آپ جب نکل آتے ہیں تو پھر دیکھ ایک دفعہ جب آپ فیس کر لیتے ہیں عدالت سے آپ کو ریلیف مل جاتا ہے, پریشر آٹومیٹکلی کم ہو جاتا ہے. تو اللہ کے کرم سے نکل آیا, اللہ نے ثابت قدم رکھا. اس میں میرا کوئی کمال نہیں تھا, میں سمجھتا ہوں اللہ آپ کو ثابت قدم رکھتا ہے. اور اسی لیے میں یہ بات کرتا ہوں کہ جس پہ بھی کوئی الزام ہے ان کو فیس کرنا چاہیے, اور جو فیس کرنے ہیں ان کو ریلیف مل بھی رہا ہے. دیکھیں ہمارے خیبر پختونخوا میں بہت سے لوگ جو ہے وہ آگے ہیں, ان پہ بیل ان کو مل گئی ہے. ایون اسد قیصر صاحب جو ابھی گرفتار ہوئے ہیں ان کو ہائی کورٹ سے بڑی میجر ریلیف ملی تھی, اور ابھی ہمارے تیمور جگڑا صاحب ان کو ریلیف ملی ہے, کامران بنگٹ صاحب کو ریلیف ملی ہے, ہمارے کچھ لوگوں کو بیلز ملی ہیں, جنید اکبر خان صاحب کو بیلز ملی ہیں, کچھ اور لوگوں کو خیبر پختونخوا میں. تو ایسا نہیں ہے کہ بالکل اندھیری رات ہے, عدالتوں سے ہے. لیکن جو گورنمنٹ سائڈ ہے, آپ دیکھیں کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے, اس کا کام الیکشن کرانا ہے, سائڈ لینا نہیں ہے نا. اگر ایک جماعت وہاں الیکشن کے لیے کمپین کر رہی ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ان کو روکے, میں کہہ رہا ہوں ان کو بھی موقع ملے. لیکن ایک وہ جماعت جو 2 بار حکومت خیبر پختونخوا میں بنا گئی اور اس کے بعد وہ مرکز میں, اور آپ اس کو کنونشن کی اجازت نہیں دے رہے, اس کا مطلب ہے کہ پھر لیول پلینگ فیلڈ تو نہ ہوئی نا.